وزیر خزانہ اسد عمر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ برآمدات کرتے ہیں، ملک سے پیسہ آتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ورکر بار کام کر رہے ہیں، وہ وہاں سے ملک میں ترسیلات بھیجتے ہیں، یہاں سے ہم جو درآمدات کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں، ہمیں پرانے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ واپسی ہم نے کرنی ہے اور اس کے پر سود ادا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ہماری اعداد و شمار کا جو آخر میں جو نچوڑ نکلتا ہے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہتے ہیں، جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ فرق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے پاکستان میں ہر 4-5 سال کے بعد ہوتا ہے اور آخر میں نے جیسے کہا اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ روپیہ پریشر میں آ جاتا ہے، اور ہم آپ کو وہ بھی اعداد و شمار بتائیں گے کہ جو پچھلے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہوا یا بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس ہوا اس وقت کیا ہوا تھا ڈالر کے روپے کے ساتھ، اور اس سے پچھلا جو تھا اس میں کیا ہوا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے بول چکا ہوں لیکن دہرانے میں حرج نہیں ہے، کوئی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو جائے ایک سال کے اندر۔ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی کل 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کھڑا ہو گیا تھا اور آئی ایم ایف میں چلی گئی تھی حکومت کے حالات بہت خراب ہیں۔ 2.5 ارب ڈالر کے خسارے کے اوپر آئی ایم ایف پروگرام میں ہم چلے گئے تھے، خسارہ تھا آخری سال میں، اور اس سال میں بھی ودن دا ایئر بھی بڑھا تھا۔ جو مئی جون جولائی 3 مہینے تھے اس میں اوسط 2 مہینے ہر مہینے 2 بلین ڈالر کا خسارہ ہو رہا تھا، یعنی 24 بلین ڈالر سالانہ کی ہم پیس پہ پہنچ چکے تھے۔ تو وہ سال جو تھا وہ اس سے پچھلے سال سے زیادہ تھا، وہ اس سے پچھلے سال سے زیادہ تھا، اور ودن دا لاسٹ ایئر آلسو بھی بڑھا تھا۔ سو اس 8 مہینے کے اندر ہوا کیا کہ وہ جو خسارہ پہلے سے بڑھ رہا تھا اس کو پہلے روکنا تھا، پھر اس کو نیچے لے کر آنا تھا۔ تو مجموعی طور کے اوپر جو ٹریڈ کا ہمارا تجارت کا خسارہ ہے گڈز اینڈ سروسز دونوں ملا کے، تو وہ 24.2 ارب ڈالر جو ہے وہ 8 ماہ میں پچھلے سال تھا، اور اس سال وہ کم ہو کے 21.5 ارب ڈالر ہو گیا۔ نہیں، یہ ٹریڈ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 11.4 ارب ڈالر تھا اس 8 ماہ کے اندر پچھلے سال، اور وہ کم ہو کے 8.5 ارب ڈالر ہو گیا۔ یعنی جو ڈالر کی سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ تھا وہ کم ہوا اوسط، یہ 8 مہینے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو وہ بڑھ رہا تھا، تو جب جولائی آیا 2018-19 کا، تو 2018 کا جب جولائی آیا تو وہ اس سے پچھلے جولائی سے کہیں زیادہ تھا۔ تو جو خسارہ یہ سال شروع ہوا کم، یہ اب یہاں پہ کم 8 مہینے میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب تیزی سے وہ کم ہو رہا ہے مقابلے میں پچھلے سال کے جو ہم نے پالیسیز اپنائی، ان پالیسیز کے نتیجے کے اندر جو تجارت کا خسارہ تھا فروری کا جو آخری مہینہ ہے اس میں 2.9 ارب ڈالر کی فروری 2018 میں خسارہ تھا تجارت کا، اور فروری 2019 میں 2.3 ارب ڈالر، 2.9 سے کم ہو کے 2.3 پہ آ گیا۔ اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ فروری 2018 میں 1.2 ارب ڈالر تھا، جو کہ کم ہو کے 360 ملین ڈالر رہ گیا، یعنی 72% اس کے اندر کمی آئی۔ تو وہ جو بہت بڑا سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ کم ہوا بہت خاطر خواہ اس پہ کم ہو گیا۔ اس لیے جو پچھلے ابھی ہفتے 10 دن سے ہو رہا ہے نا، یہ پیور اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ یہ کچھ مارکیٹ میں خبریں پھرتی، فیک نیوز لگی، اسکرین شاٹ جعلی بنا کے بھیج دیے گئے۔ وہ میرے پاس آ گیا اسکرین شاٹ کی، اسد عمر نے کہا 160 کا ہو جائے گا ڈالر ابھی جون میں۔ میں نے کہا کسی کو کہا یار فون کرو ایکسپریس نیوز کو، یہ کیا خبر چلا رہے ہیں؟ ایکسپریس والوں نے کہا جی اس کو دیکھیں تو ہمارا تو لوگو رائٹ پہ ہوتا ہے، یہ تو لیفٹ پہ فیک کسی نے لوگو بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے۔ اور یہ ایک خبر نہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ فیک نیوز آئی جا رہی ہے۔ جو باقی کسر بچی تھی وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے آ کے آسما شیرازی کے پروگرام پہ اور بہت سارے پروگرامز پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا جی کہ لکھ کے دے دیا ہے آئی ایم ایف کو کہ کتنے کے ڈالر کی کمٹمنٹ ہوگی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ ان کی کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ ڈالر کتنے پہ ہونا چاہیے۔ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت کیا ہونی چاہیے، تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں ماننا تو دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو وہ کر دیا۔ ان کے پاس ٹائم آج کل زیادہ ہے، ڈار صاحب ادھر آ کے قانون کو فیس کر لیں۔ اچھا نہیں لگتا پاکستان کے وزیر خزانہ کو سب لوگ روز ایبسکونڈر بولتے ہیں۔ سے ہوا تھا، میں نے آج صبح بھی بولا تھا،
اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ روپیہ ایکویلیبریم پہ، ٹیکنیکل ٹرم، یعنی تھوڑا سا میں ٹیکنیکل بتا دیتا ہوں آپ کو. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ روپیہ اپنی صحیح ویلیو کے اوپر ہے یا یہ اپنی ویلیو سے زیادہ یا کم ہے. جنوری 2018 میں 127 کا ریئر تھا، یعنی ٹیکنیکل انالیسز یہ کہہ رہا تھا کہ روپیہ 27% اپنی حقیقی قدر سے زیادہ ہے، اس کو 27% کم ہونے کی ضرورت ہے اپنے ایکویلیبریم پہ آنے پہ. آج اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایکویلیبریم پہ ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب روپے کی کوئی قیمت کے اندر کوئی بہت لمبی چوڑی کمی ہو. یہ اسپیکولیٹو ہے، اور ایسے میں لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خام خواہ جو باتیں بنا کے آپ ایسی کوئی اچھی انویسٹمنٹ کریں. اسٹاک مارکیٹ کے اندر بڑی اچھی سکت اٹریکٹیو ویلیویشن ہے، وہاں پہ پیسہ ڈال دیں، اور زمینوں کی قیمتیں بڑی آج کل اٹریکٹیو ہوئی تو ڈال دیں. یہ ڈالروں کے اندر جو لوگوں نے آپ کو پیچھے لگایا ہے نا، آپ کا نقصان کروا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کر رہے ہیں نا اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی جو کر رہے ہیں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ ایکٹیویٹی اگر 1-2 دن اور چلی نا تو پھر ہمیں جو ہے پھر قانون کا سہارا بھی لینا پڑے گا، بٹ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. تو ڈالر کی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت کی ہے. اب ذرا سے دیکھ لیں کہ یہ جو روز بیان دیتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈالر کی قدر، روپے کی قدر گرنے سے، ڈالر مضبوط ہونے سے تباہی آ گئی پاکستان میں، اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا تھا، تو ان کو ذرا سے دیکھ لیں کہ یہ پہلے ہوا کیا تھا. جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے انہوں نے ڈیل کیا تو کیا ہو گیا تھا. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے، اس کا اشر اشیر نہیں تھا ان کا. اس کے باوجود کیا ہوا تھا روپے کے اندر پہلے 8 مہینے میں جو ہمارے حکومت کے اس سے کمپیریبل. پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی جی، پہلے 8-9 مہینوں کے اندر 25.5% کی کمی ہو گئی روپے کے اندر کی قیمت کے اندر. روپے کی ڈالر پیرٹی میں 25.5% کمی ہوئی. مسلم لیگ نون کے وقت میں 10.1% کمی ہوئی، اور ہمارے وقت میں 10.8% کمی ہوئی. سو اس کے باوجود کہ ان کو صرف بیلنس کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $2.5 بلین ملا تھا، وہ 10% سے زیادہ ڈی ویلیویشن ہوئی تھی، اور ہمیں $19 بلین کا